ایک عجیب و غریب کہانی۔ اس شخص نے وصیت کی کہ جب میں مروں تو میرے ارد گرد برف کے بلاک رکھ دینا اور جتنا جلدی ہو سکے مجھے دفنا دینا۔ جب لوگ غسل کے دوران میت کو ہاتھ لگاتے تو جہاں سے بھی ہاتھ لگتا وہاں سے جسم کی کھال ایسے ہٹ جاتی جیسے کوئی چادر ہو اور اس کے جسم میں کیڑے چلتے ہوئے نظر آتے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر سبھی غسل دینے والے لوگ حیران پریشان تھے۔ دوستو، یہ ایک قاتل کا عبرتناک انجام ہے جو دنیا سے جانے سے پہلے ہی شروع ہو گیا۔ آخر اس شخص سے کیا گناہ ہوا تھا جو اس شخص کو اپنے انجام کا پہلے سے علم ہو گیا تھا اور اس نے اپنے لیے وصیت کی تھی؟ ذاتی دشمنیوں کے باعث کسی کی جان لینا بھی ایک عظیم فتنہ ہوتا ہے، کیونکہ قتل ہونے والے کے ساتھ ساتھ اس کے اہل و عیال کا بھی قتل ہو جاتا ہے۔ ان کا کوئی وارث نہیں رہتا۔ دشمنی چاہے جیسی بھی ہو، جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج کا واقعہ ایک حقیقت پر مبنی ہے، ایک معصوم چہرے کے پیچھے عجیب و غریب کہانی جس کے انجام نے سبھی کو ہلا کر رکھ دیا۔ دوستو، دنیا میں پہلی موت کا سبب بھی قتل ہی تھا۔ پہلا جرم قتل تھا۔ یہ واقعہ بہت پرانا ہے، آزادی پاکستان سے کچھ عرصہ بعد کا ہے۔ لاہور کے ایک علاقے میں ایک شخص رہائش پذیر ہوا۔ یہ ایک سادہ اور لاوارث انسان تھا۔ کہنے کو وہ مسافر کے طور پر کچھ دن مسجد میں قیام کرنے آیا تھا۔ 5 وقت کا نمازی تھا، خوش اخلاقی سے پیش آتا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ ایک معمولی سی نوکری کرتا تھا جس سے اس کا گزارا ہو جاتا۔ زندگی یوں ہی گزرتی رہی۔ کافی عرصہ بیت گیا۔ اب وہ ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگا۔ عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ اب وہ بیمار رہنے لگا۔ پھر ایک دن اس کی موت ہو گئی۔ اس کے قریبی ساتھیوں نے اس کی تدفین کا بندوبست کر دیا، لیکن اچانک امام مسجد تشریف لائے اور کہنے لگے، اس شخص نے اپنی تدفین کے حوالے سے وصیت کر رکھی ہے، لہٰذا اس تناظر میں کچھ انتظامات کرنے ہوں گے۔ مولوی صاحب کے کہنے پر برف کے بلاک منگوا کر اس میت کے چاروں طرف رکھ دیے گئے۔ حالانکہ ابھی ابھی اس کی موت ہوئی تھی اور موسم بھی زیادہ گرم نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے کہا، مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کی تدفین کر دی جائے۔ امام صاحب کی پراسرار آمد نے سب کو تشویش میں ڈال دیا۔ ایسا کیا معاملہ ہے جو امام صاحب اس کی تدفین کے لیے اس قدر پریشان ہیں؟ لہٰذا جلد سے جلد غسل دینے والے کو بلایا گیا۔ یہاں سے اصل معاملہ شروع ہوتا ہے۔ جب غسل دینے والا مردے کو غسل کے دوران ہاتھ لگاتا تو جہاں سے ہاتھ لگاتا وہاں سے جسم کی کھال ایسے اترنے لگتی جیسے کوئی چادر ہو اور اس کے جسم کے اندر کیڑے چلتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ یہ دل دہلا دینے والا منظر سبھی کی سمجھ سے باہر تھا۔ لوگوں نے غسل کا مرحلہ وہیں روک کر امام مسجد کو بلوایا۔ امام صاحب یہ سب دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور بے اختیار بول اٹھے کہ اس شخص نے اپنے بارے میں مجھے صحیح پیشن گوئی کی تھی۔ امام صاحب نے کہا،
اس کو ہاتھ لگائے بغیر پانی بہا کر دفنا دیا جائے۔ تدفین کے بعد امام صاحب نے اس معاملے کی اصل وجہ بیان کی کہ اس شخص نے مرنے سے پہلے مجھے اپنے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ شاید وہ اپنے کیے ہوئے گناہ کے لیے سخت پشیمان تھا۔ اس نے بتایا کہ میں ایک قاتل ہوں، مجھ سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا۔ معاملہ ایسا ہوا کہ میں خود پر قابو نہ رکھ سکا، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ قتل کی وجہ تو اس شخص نے مجھے نہ بتائی، لیکن اس نے بتایا کہ قتل کے بعد میں گھر بار چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹک رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس کے بیوی بچے بھی ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ اگر قتل کے بعد میں فرار نہ ہوتا تو شاید اتنا برا انجام نہ ہوتا میرا۔ امام صاحب نے کہا کہ اس شخص کو پہلے ہی اپنے انجام کا پتہ لگ گیا تھا، اس لیے اس نے اس طرح کی وصیت کی۔ میں نے اس کو کہا کہ توبہ کر لو، لیکن شاید وقت گزر چکا تھا۔ غسل کے دوران جب میں نے اس کے جسم میں کیڑے دیکھے تو مجھے سمجھ آ گیا کہ کیوں اس نے میت کے گرد برف رکھنے کا کہا اور کیوں جلد سے جلد تدفین کا اصرار کیا۔ یہ سن کر سبھی لوگ توبہ اور استغفار کرنے لگے۔ دوستو، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ ایک قتل کا انجام تھا۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ نہ جانے ہم سے روز کتنے ہی گناہ سرزد ہوتے ہیں جن کے انجام سے ہم بے پرواہ ہوتے ہیں۔